الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستو، گزشتہ جمعہ میں رمضان کو صحیح گزروانے کے لیے دلوں کی صفائی، اس پر کچھ بات کی گئی تھی. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے دوست، احباب، رشتہ دار رمضان میں شریک تھے، لیکن وہ آج دنیا میں نہیں ہیں. گزشتہ کورونا کو دور چلا تو بہت سارے احباب رمضان سے پہلے کچھ رمضان میں اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اب وہ اس رمضان کی اہمیت سے، فضیلت سے، رمضان کے اعمال سے اب وہ محروم ہو گئے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں رمضان دیا. اس لیے شعبان میں پیارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم سرور کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان میں داخل ہونے کی دعا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ، شعبان، رجب میں اور شعبان میں برکت دے، رمضان تک پہنچا تاکہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، رمضان کی اہمیتیں ملیں. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں رمضان دیا. اب یہ معلوم نہیں کہ رمضان کے کتنے دن ہمارے حصے میں ہے. کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں پورا رمضان زندہ رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں پانی کا گلاس لے کر اس کو منہ میں لوں اور یہ گھونٹ حلق میں اترے اتنا بھی یقین نہیں ہے.
تو موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کب آ جائے۔ اب ہمیں جو رمضان ملا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو اس رمضان کو ایسے گزارے کہ رمضان کے بعد اعمال کی اللہ توفیق دے۔ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی علامت میں سے یہ علامت بتائی گئی ہے کہ اگر ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق ملتی ہے تو پہلے عمل کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کی توفیق ملی، سمجھو فجر قبول۔ رمضان اللہ نے دیا، رمضان کے بعد صحیح اعمال کی توفیق ملی تو گویا رمضان قبول۔ اور رمضان کے بعد ایسے رمضان غفلت میں گزارا، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ نمازوں کی پرواہ ہے، نہ ذکر و اذکار کا اہتمام ہے، نہ تراویح کا اہتمام ہے، ایسے ہی غفلت کے ساتھ رمضان گزاری۔ تو ہم ہر سال دیکھتے، ہر سال کہ رمضان میں مسجدیں بھری پڑی اور نظر آتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان گیا، عید کے دن فجر کی نماز میں وہی ایک صف دو صف جو پہلے ہوتی تھی وہی ہوتی۔ رمضان میں فجر میں پوری مسجد بھر گئی، اور رمضان جاتے ہی فجر میں ایک صف ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تو کہ ہم نے رمضان کو رمضان کے اعتبار سے نہیں گزارا، فارمالٹی پوری کرنے کے اعتبار سے گزارا۔ رمضان ہے، سب نماز پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھوں گا، کوئی کیا کہے گا، تو فارمالٹی پوری کرنے کے لیے رمضان کیا، اللہ کے لیے رمضان نہیں کیا۔ دیکھو، اللہ کے لیے کرنے پر اللہ اکرام کرتے۔ اس پر ایک واقعہ گزشتہ بھی شاید میں نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے کام کریں، کام تو کرتے ہی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، بہت سے روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھا ہی ہم نے، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن نیت بدل دے میں، نیت کہ یہ سارے اعمال میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ نماز میں اللہ کے لیے پڑھوں، روزے میں اللہ کے لیے رکھوں، تراویح میں اللہ کے لیے پڑھوں، قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے لیے کروں۔ اگر صرف نیت بدل دی اور اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیا، اللہ اس پر انعامات کی جو بارش برسائیں گے، ہم اس انعامات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایسے تو حدیث پاک میں ہمیں اعمال کی طرف رغبت دلانے کے لیے کہ اعمال میں رغبت ہو، اس لیے اس کے کچھ اجر و ثواب بتائے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی ایک نفل ادا کرے تو اس کو ایک فرض کے ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر رمضان میں کوئی فرض ادا کرے، فرض نماز پڑھ لی فرض ہے، زکوٰۃ ادا کی فرض ہے، روزہ رکھا فرض ہے، تو کہ رمضان میں کوئی ایک فرض ادا کرے، اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ رمضان میں
روزے دار کو افطار کرا دیا، اللہ اس کو روزے دار کے ثواب کے مانند ثواب دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں خود روزہ نہ رکھیں، خود بھی روزہ ہے اور روزے دار کو افطار بھی کرا دیا تو اس کو روزے دار کے ثواب کے مانند ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا یہ ثواب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں کہ آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھلاوے تو یہ ثواب ملے گا، تو کہنا اگر کسی نے ایک کھجور کھلا دی، ایک گھونٹ لسی پلا دی، اس پر بھی اللہ روزے دار کے مانند ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور کسی نے روزے دار کو پانی پلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میں اپنی حوض سے پانی پلاؤں گا، حوض کوثر کا پانی اللہ اس کو نصیب کرے گا جو روزے دار کو پانی پلاوے۔ اور روزے کی فضیلت کہ روزہ یہ ڈھال ہے، ڈھال، اب ڈھال شیطان کی حفاظت کے لیے۔ اگر روزہ رکھا ہے آدمی، روزے میں عام طور سے اکثر گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ روزہ رکھا ہے آدمی گالی نہیں بولے گا، روزے کی حالت ہے، روزے میں آدمی جھوٹ نہیں بولے گا اس لیے کہ روزہ ہے، روزے میں آدمی اور طرح کے گناہ کے کام نہیں کرے گا اس لیے کہ روزہ ہے۔ تو روزہ یہ ڈھال ہے گناہوں سے بچاؤ کے لیے، اور گناہوں سے بچنے کا اثر جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ اس نے فرمایا روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جہنم کی آگ سے اللہ بچائے گا روزے دار کو۔ اس لیے روزے دار، دیکھو تمام اعمال کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن روزے کی جو فضیلت اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں سنائی، وہ ایسی فضیلت ہے کہ اس پر آدمی کو اپنی جان دے دینی چاہیے، جان دے دے، ایسی فضیلت کہ روزے دار کو بدلہ ایک روایت کے مطابق اللہ بذات خود دیں گے، نماز کا بدلہ فرشتے دیں گے، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتے دیں گے، قرآن کریم کا بدلہ فرشتے دیں گے، اور جتنے اعمال کیے جا رہے ہیں ان کا بدلہ فرشتوں کے ذریعہ سے دلوایا جائے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ بذات خود دے گا۔ کوئی بڑا آدمی اگر کسی کو کسی کام پر انعام دیتا ہے تو جتنا بڑا ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا انعام ملے گا، اور اس کا انعام دینا یہ لوگوں میں عزت کا ذریعہ بنے گا کہ فلاں آدمی کو اتنے بڑے آدمی کے ذریعہ سے یہ انعام ملا ہے۔ اللہ بذات خود روزے کا بدلہ دے، بتاؤ وہ روزے کا بدلہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر اللہ بذات خود انعام دے رہے ہیں تو اس آدمی کو جس کو اللہ انعام دے رہے ہیں اس آدمی کی عزت دنیا میں کیا ہوگی یہ نہیں سوچ سکتے، آخرت میں اللہ انہیں کن عزت کے مقام پر بٹھائیں گے اور کس عزت کے مقام پر لے جائیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایک روایت کے مطابق فرمایا
وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ، یعنی میں اپنی ذات کو بدلے میں دوں گا۔ اور جسے اللہ مل جاوے، اللہ مل گئے، دنیا میں بھی کامیابی، دنیا میں اس کا کوئی بان بکا نہیں کر سکتا جس کو اللہ مل گئے۔ اللہ ہمارے ساتھ، روزے دار کے ساتھ اللہ بذات خود ہے کہ میں اس کا بدلہ ہوں۔ اب ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہیں، بتاؤ دنیا میں کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آ سکتی ہے؟ کوئی کام ہمارا اٹک سکتا ہے؟ کوئی کام اٹک نہیں سکتا، اللہ ہی بدلے میں مل گئے۔ اس لیے بھائی بڑے مبارک بادی کے قابل ہیں وہ حضرات جنہوں نے اب تک روزوں کی پابندی کی ہے، اور جو لوگ روزوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں ان سے درخواست ہے بھائی روزے رکھیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اتنی بڑی فضیلتیں مل رہی ہیں، اتنی بڑی اللہ کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں، اور ہم روزہ کھول کر، روزہ چھوڑ کر اللہ کی وعیدوں میں آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ روزہ نہیں رکھا تو ثواب نہیں ملے گا۔ ارے بھائی اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن رمضان کے روزے ہیں۔ اسلام کے فرائض جو ہیں 5، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو اسلام کے فرائض میں ایک سے ایک فرض ہیں، اور اس کے چھوڑنے پر وعیدیں بتائی ہیں۔ فرمایا جو روزہ نہ رکھے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی، یہ فضائل اعمال میں ہم پڑھیں گے اس کو، اور خطبے میں بھی آئے گی یہ حدیث۔ فلا يحضر مصلانا، اللہ کے نبی فلا يحضر مصلانا، ہماری عیدگاہ میں نماز کے لیے نہ آئے۔ اب عیدگاہ میں کیوں نہیں بلایا؟ اس لیے کہ مغفرت کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے، لیکن یہ روزہ خور انعام کا مستحق نہیں، مغفرت کا مستحق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہونے والے اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہے۔ اگر آ بھی گیا تو سارے ثوابات سے اس سے اللہ محروم کر دے گا۔ خیر، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں روزوں کی، رمضان کے صحیح گزارنے کی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جیسے گزشتہ رمضانوں میں بہت ساری غفلتوں سے رمضان گزرا، تو سال ہمارا غفلت سے گزر گیا، یہ رمضان ہم انشاءاللہ اعمال کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ گزاریں گے، انشاءاللہ سال بھر اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق